تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، آپ لوگوں کو آنکھیں کھولنی ہوگی ایسے ظالموں کے خلاف۔ اگر آج ان کے ساتھ ہوا ہے، کسی بہن کے ساتھ ہوا ہے، کسی باپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اس باپ کا جب میں نے وہ اس کے بارے میں انٹرویو دیکھا، وہ جب رو رہا تھا تو میرا جگر پھٹ رہا تھا کہ اگر وہ باپ بھی، ان کا بھی قصور ہے کہ اگر وہ اپنی بیٹی کے اوپر، اپنے بیٹوں کے اوپر نظر رکھتا۔ السلام علیکم میرے دوستوں، میں آپ لوگ اپنا ساحل منیر آج بہت ہی خاص موضوع لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں پیش ہوا۔ میرے دوستوں، آج میں ایک ویڈیو دیکھ کر، ایک نئی خبر سن کر اور اس خبر کو پورا کنفرم کر کے ایسے معاشرے کو، ایسے انسانوں کو اپنی طرف سے کنٹریبیوٹ کروں اور کوشش کروں۔ مرنا تو ویسے بھی ہے، مگر اس دنیا میں اگر آئے ہیں تو ظالم کے خلاف ایکشن لے کر ہی ہم سانس لیں گے۔ تو میرے دوستوں، آج ایک واقعہ ہوا ہے سرگودا میں ایک واقعہ جو 5 مہینے پہلے ہوا تھا، مگر اس کے بارے میں جو ہے FIR اب کٹی گئی ہے اس کی۔ واقعہ کیا ہے، آئیں دوستوں اس کے بارے میں معلوم کرتے ہیں۔ میرے دوستوں، ایک بھائی اور بہن آپس میں ان کی شادی ہوئی ہے۔ میرے دوستوں، ایک بھائی، ایک بندہ جس کی 3 شادیاں تھیں، صوبہ خان نام ہے ان کا، سرگودا سے کے رہنے والے ہیں، اور دوسرا جو ان کا بیٹا ہے، ان کی 3 شادیاں تھیں تو وہ دوسری بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ تو ان کی جو پہلی بیوی تھی، جن سے وہ ان کا بیٹا تھا 20 سال کا، جن کا نام سکندر ہے، اور ان کی بہن تھی 19 سال کی، نام ان کا میں نہیں لوں گا، اور ان کی تصویر بھی ہم جو ہے بلر کر کے دے رہے ہیں کیونکہ اوریجنل نہیں دے سکتے۔ تو اس لڑکی نے اور اس لڑکے نے، بھائی بہن نے مل کے شادی کی، اور شادی میں 4-5 بندے بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ میرے دوستو، یہ دنیا کی سب سے بڑی شرمندگی کی بات ہے۔ کسی بھی مذہب میں اپنی 2 بہن بھائی کا بھی شادی نہیں کر سکتا۔ ان کی 2-3 بیویاں ہیں، اور ان کی جو باپ تو ایک ہے مگر مائیں 2 ہیں، مگر باپ ایک ہے، خون ایک ہوا اور ڈینے بھی ایک ہوا۔ یہ شرمندگی کی بات ہے کہ آخر اتنا ظلم کیوں ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں؟ آخر ہماری گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ آخر ہم جو ہیں، ہمارا بھی فرض بنتا ہے، اگر گورنمنٹ کی آنکھیں کون کھولتا ہے؟ کیونکہ ووٹ ہم کاسٹ کرتے ہیں، ان کو الیکٹ ہم کرتے ہیں۔ تو اگر ہم آواز نہیں اٹھائیں گے، ان کو ہم نہیں جگائیں گے، تو وہ تو ویسے بھی مرے ہوئے ہیں۔ وہ ویسے بھی گورنمنٹ جو ہماری ہیں، وہ ویسے بھی جو بھی گورنمنٹ آتی ہے، وہ آنکھیں بند کر کے اپنا پیسہ ہڑپ کر کے چلی جاتی ہے۔ قانون جو بنائے جاتے ہیں، وہ سارے قانون صرف دکھاوے کے لیے ہیں، کتابوں تک محدود ہیں، مگر ان پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوتی، ان پہ کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی۔ آج کل صرف قانون ہے، فنڈامنٹل رائٹس ہیں، کانسٹیٹیوشن ہے، پھر جو کرمنل جو PPC ہے، CRPC جو قانون بنے ہوئے ہیں، مگر ان پہ امپلیمنٹیشن، ان پہ جو ہے کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ کیونکہ اسلام کا قانون جہاں پہ بھی نافذ ہوا ہے، وہاں پہ کرائمز بالکل کم ہوئے ہیں۔ آپ کو میں بہت ساری مثالیں دیتا ہوں، ویسے وہ میرے فیورٹ کنٹری نہیں ہے، مگر وہاں پہ اسلام کی مذاق اڑایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو دبئی ہے آپ کا، وہاں پہ بھی جو ہے آپ اگر معلوم کریں تو وہاں کا قانون کے بارے میں اگر معلوم کریں تو وہاں پہ سخت سے سخت قانون ہے۔ سعودی عربیہ میں بھی سخت قانون ہے۔ آخر قانون ہمارا جو ہے اتنا کیوں ایکشن کوئی نہیں لے رہا؟ کیوں ہمارے قانون جو ہیں بنے ہوئے ہیں اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی؟ کیوں ایسے کرمنلز کو، کلپریٹس کو، ایسے جو ظلم کر رہے ہیں ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا جا رہا؟ ان کو اگر ہم ان کے خلاف ایکشن لیں گے، ان کو ان کی اپنی جو اوقات ہے وہ دکھائیں گے، تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، آپ لوگوں کو آنکھیں کھولنی ہوگی ایسے ظالموں کے خلاف۔ اگر آج ان کے ساتھ ہوا ہے، کسی بہن کے ساتھ ہوا ہے، کسی باپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اس باپ کا جب میں نے وہ اس کے بارے میں انٹرویو دیکھا، وہ جب رو رہا تھا تو میرا جگر پھٹ رہا تھا کہ اگر وہ باپ بھی، ان کا بھی قصور ہے کہ اگر وہ اپنی بیٹی کے اوپر، اپنے بیٹوں کے اوپر نظر رکھتا، اگر اتنی شادیوں کا شوق تھا تو وہ اپنے ساتھ رہتے، تو اپنی کم سے کم اپنی بیٹیوں کے، اپنے بچوں کے ساتھ ان کو نظر رکھنا ان باپ کا فرض بنتا ہے، اپنی ماں کا فرض بنتا ہے۔ اس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کی ماں بھی ان میں شامل تھی۔ تو میرے دوستو، یہ ظلم جو ہے یہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ کوئی نہ کوئی آئے دن ہمارے ملک میں، ہمارے جو ہے معاشرے میں ایسا ظلم ہوتا جا رہا ہے جس کا ایفیکٹ جو ہے ہماری نسلوں پہ پڑ رہا ہے۔ میں پورے پاکستان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ میرا ساتھ دیں، ان ظالموں کے خلاف ایکشن لیتے رہیں گے۔ جہاں پہ بھی یہ ظلم ہوگا میں وہاں پہ پہنچ جاؤں گا، صرف مجھے انفارم کیا جائے،
میں وہاں پہ پہنچ جاؤں گا انشاءاللہ اور ایسے ظالموں کے خلاف ایکشن لیں گے۔ میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں اس ویڈیو کو آگے پھیلائیں اور ایسے ظالموں کے خلاف سخت ایکشن لیں، ایسے ظالموں کے خلاف ایکشن لیں، تاکہ ظالموں کو اگر آج چھوڑیں گے تو آگے یہ ظالم بڑھتے جائیں گے اور ہمارے اوپر مسلط ہوتے جائیں گے اور ہمارے معاشرے کا بیڑا غرق کر دیں گے، اور ایسی ظلم برداشت کرنے والے بھی اگر ہم ہو جائیں گے تو ہم بھی ان ظالموں کا ساتھ دے رہے ہوں گے۔